الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى في آية أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری اڑائی توتیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستہ کا میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میں محترم حضرات نوجوان دوستوں اور ساتھیوں 3 آیات جو آپ حضرات نے اس مسجد میں لکھ رکھی ہیں انہی کو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے اور اسی سے متعلق ایک حدیث میں نے پڑھی ہے انہی کی تشریح و توضیح کر کے آپ حضرات سے رخصت اور اجازت لیکن آج کے حالات میں ہمیں آج سے پرانی انبیاء کرام کی تاریخ یاد آتی ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے سورہ نوح پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی وہ شکوہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ جاری ہوا یاد کرتے ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا ایسا زمانہ بھی گزرا ہوگا کہ جب نبی کی بات کو لوگوں نے نہ سنا ہو اور نبی کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا لیکن چونکہ قرآن کا لفظ لفظ سچا ہے، اس کا حرف حرف صحیح ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اپنے شکوے کی زبان میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے میرے رب دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو صبح بھی آواز دی، شام آواز دی، دن میں پکارا، رات میں بھی میں نے انہیں دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار پر اس قوم نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی اور وہ بھاگ گئی. فرار کیا اس نے الا فرارا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے پھر خفیہ اور نجی اور چپ کے مجلسوں میں اس کو آواز دی. میں نے پھر اپنی آواز کو پکار کر گلا پھاڑ کر چیخوں کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو آواز دیا. وانی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. قوم کا کیا حال تھا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کے ہم نہیں سنیں گے بات. کس کی بات؟ نبی کی. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے، دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. واصروا واستکبروا استکبارا، اڑ گئے اور انہوں نے تکبر کیا. ہم اس کی بات سنیں جس کے پاس نہ دولت ہے نہ ثروت، جس کے پاس نہ قوت ہے نہ طاقت، یہ پھٹے ٹوٹے کپڑوں میں، یہ خستہ حالت میں ہمیں آواز دے رہا ہے. نہیں سنتے اس کی بات. لہذا نوح علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگاتے رہے. اللہ اکبر. ہم تو اب چند منٹوں میں صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم تو جذباتی ہو جاتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اپنی قوم کو آواز دیتے رہے، پکارتے رہے. نہیں آئی قوم. جب نہیں آئی تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا کر دی جس کے بعد وہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ آپ کسی بھی کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑنا، کوئی مکان ان کا نہ بچے زمین پر، یہ کہ تباہ کر دینا. یہ قوم اتنی فاسد ہو گئی، برائیاں اس کے خون میں شامل ہو گئیں، اس قوم کا ڈی این اے تک فاسد ہو گیا. انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے چھوڑا، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اب ان کی پشت سے اور ان کی نسلوں سے بھی کافر و فاجر ہی پیدا ہوں. ایسا بگاڑ 950 سال میں آیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اجازت سے بد دعا کے لیے ہونٹ کھول دیتے ہیں. نبی کی جس طرح دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. اے اللہ کسی کو مت چھوڑنا، ایک کو بھی. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیوں؟ انک ان تذرہم، اگر آپ نے چھوڑ دیا، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کا خون فاسد ہو چکا ہے، حرام کھاتے کھاتے، زنا کاریاں کرتے کرتے یہ قوم اتنی فاسد ہو چکی ہے کہ وہ فساد ان کے جانوروں تک پہنچ چکا ہے، وہ فساد ان کی سبزیوں ان کی ترکاریوں تک پہنچ چکا ہے، وہ فساد ان کے پیڑوں اور درختوں تک پہنچ چکا ہے. اے اللہ اس روئے زمین کو پاک کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم کشتی بنا لو ہمارے حکم سے، وصنع الفلک، اللہ کا حکم آیا کشتی بناؤ. اور صاحب ایمان لوگوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو، اپنی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دو، ہم بھیجیں گے عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، وہ پانی کا طوفان تھا. اللہ نے آسمان سے کہہ دیا آسمان کھول دے دروازے، اور زمین سے کہا کہ اپنے پانی کو انڈیل دے، نکال دے. پوری قوم تباہ ہو گئی. قرآن کی شہادت، انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہی قوم
وہی لوگ بچے جو صرف کشتی میں بیٹھے تھے، باقی سب کے سب ڈوب گئے، مر گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم اغرقوا فادخلوا نارا، اور ڈبو دیے گئے اور پھر آگ میں بھی جھونک دیے گئے، یعنی جہنم میں جھونک دیے گئے۔ کیسا فساد تھا وہ زمین پر، کتنا طویل فساد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری زمین پہ پانی بھیجنا پڑا، پہاڑوں کی چوٹی تک پانی چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ پناہ حاصل کر لوں گا، اللہ کے نبی نے کہا نوح علیہ السلام نے پہاڑ بھی نہیں بچا پائیں گے۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب نوح علیہ السلام پکارتے ہیں اللہ اکبر، لیکن نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے۔ بغاوت کا، انکار کا یہ عالم کہ ان کے گھر میں رہنے والی ان کی بیوی ان کی بات کو قبول نہیں کر رہی، بغاوت و انکار کا یہ عالم کہ ان کا اپنا بیٹا اپنے والد کی بات قبول نہیں کر رہا۔ لیکن جب آیا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نہ بیوی بچ سکی نہ بیٹا بچ سکا، بلکہ نوح علیہ السلام کے جب لب اپنے بیٹے کی طرف کھلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میرے اہل سے ہے، انہو من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے اور تو نے میرے اہل کے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے یہاں رشتے اور ناطے خون کی بنیاد پر نہیں جانے جاتے، ہمارے یہاں نسب اور حسب نہیں دیکھے جاتے، ہمارے یہاں خاندان اور قوم نہیں دیکھا جاتا۔ تم بے شک میرے رسول و پیغمبر ہو، لیکن وہ اس کا عمل صالح نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح۔ لہذا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور خالی یہی نہیں کہا بلکہ اس کے بعد یہ کہا کہ آئندہ آپ کسی بھی ظالم کے سلسلے میں مجھ سے کہنا مت، میں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ قوم ڈوبے گی، اور پھر اب اس پوری دنیا کو میں انہی سے جن کی تعداد 40 مرد یا 40 عورتیں ہیں ان سے ہی پھر ایک نئی دنیا بساؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بچے تھے ان سے، یا آپ کے جو 3 بیٹے تھے حام، سام، یافس، ان سے پھر پوری یہ انسانیت بسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں، انبیاء کرام ان حالات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب انبیاء کرام کو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو بات کہنے پر ہی پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ابلیس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور نبی اور رسول کو بات نہیں کہنے دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کہنا ہوگا۔ یہی قرآن جس کی آیات کا میں نے سہارا لیا ہے، آپ ذرا مکے کے حالات میں دیکھیے کہ مکے کے حالات میں آج تو ہمارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سیرت میں ہم تو مکی زندگی گزار رہے ہیں لہذا مکی زندگی پر عمل کریں گے۔ ارے مکی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر سے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں کیا جب آپ سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، چادر اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے۔ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے۔ کیا ہے تکبیر کا مطلب؟ اللہ اکبر۔ آپ نعرہ لگاؤ اللہ اکبر کا۔ اس وقت دنیا کو کسی کسرا کو کوئی بڑا مان رہا ہے،
کوئی قیصر کو بڑا مان رہا ہے، کسی کی نظر میں لات بہت بڑا ہے، کسی کی نظر میں منات بہت بڑا ہے، کسی کی نظر میں عزا بڑا ہے، کسی کی نظر میں فلاں بڑا ہے، کوئی اپنے قبیلے کو بڑا مان رہا ہے۔ اس روئے زمین پر کھڑے ہو کر کہو نہ چاند بڑا ہے نہ سورج بنا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کا نعرہ لگاؤ، اور ربک فکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا فاصدع بما تؤمر، علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ کہو جو آپ پر قرآن نازل ہوا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے اس بات کو نہیں پہنچایا جو ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں تو پھر فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ مکے کی زندگی میں صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے قرآن کی تلاوت کی، اور جب یہ پیغام آگے بڑھا تو اس پیغام کو آگے بڑھتے ہوئے جب وہ روکنے کے لیے آگے آئے اور آپ سے کہا کہ ذرا نرمی برت لیجیے، ذرا نرمی برتیے، کبھی ولید بن مغیرہ آ رہا ہے، کبھی عتبہ آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں، آپ نرم ہو جائیں، ہرگز نہیں، فلا تطع کل حلاف مہین، آپ کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے، کسی گھٹیا اور کمینے آدمی کی آپ اطاعت نہیں کریں۔ کیا حیثیت ہے اس کی آپ کے سامنے جو ولید بن مغیرہ آپ کے سامنے آتا ہے؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا جلال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ اس کے عیوب بیان کرتا چلا گیا، فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، یہ چغل خور، یہ طعنہ باز، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، آپ اس کی بات مانیں گے؟ بعد ذالک زنیم، اس کے باوجود یہ کہ حرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ یہ ثابت النسب نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جو قریشی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ قریشی نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت آئی تو صحابہ، نام نہیں آیا تھا اس میں، لیکن صحابہ سمجھ گئے کہ اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے جس کی یہ خصلتیں ہیں۔ جب قرآن اترا تو یہ ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس تلوار لے کر پہنچ گیا اور کہا کہ بتا میں کس کی اولاد ہوں ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، قرآن سچ کہتا ہے، اس نے مجھے حرامی کہہ کر پکارا ہے، بتا میں کس کی اولاد ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا میں بھی بتاتی ہوں، تیرا باپ نامرد تھا، اس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو جنگل میں ایک چرواہے سے میں نے زنا کرا لیا تھا مجبوراً، تو اس کی اولاد۔ یہ ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کر دیا ہے۔ فلا تطع منہم آثما او کفورا، کسی گناہ گار کی بات آپ نہ مانیں اور نہ کسی کافر کی آپ بات مانیں۔ تو قرآن کھلے عام کہہ رہا ہے، آپ ماننے کے لیے نہیں آئے بلکہ آج کے بعد سب آپ کی بات مانیں گے۔ اعلان کرو آپ، اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب کعب بن اشرف کو اپنی سرداری چھوڑنی ہوگی، اب حیی بن اخطب کو اپنی ٹھیکیداری ختم کرنی ہوگی، اب بنو قریظہ کو اپنی طاقت کا بھرم چھوڑنا ہوگا، اب آپ سب کو میرے پیچھے چلنا ہوگا، یہاں تک کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کا نسخہ پڑھنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار آنے لگے۔ صحابہ نے کوہنی مار کر کہا عمر دیکھ نہیں رہے ہو چہرے انور سرخ ہونے لگا ہے اور چہرے انور پر سرخ انار کے دانوں کی طرح موتی بکھرنے لگے ہیں، عمر ٹھہرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب بند کی اور تورات کو جب بند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ کو دوبارہ زندگی مل جائے اور پھر سروئے زمین پر آ جائیں تو ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے وہ میری اتباع میری اتباع کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج سے اعلان کر دو کہ یہودیوں کو میری اتباع کرنی ہوگی، عیسائیوں کو میری اتباع کرنی ہوگی۔ یہ آیت لکھی ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہے۔
اور نہیں لائے تو ان کے لیے جہنم۔ افسوس، صد افسوس کہ قرآن کریم کو آج ہم نے بھلا دیا۔ وہی جرم جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اللہ کی کتابوں کے ساتھ، آج وہی قوم مسلم کر رہی ہے۔ پوری قوم مسلم کافروں کی اطاعت میں زندگی گزارتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کے بنائے ہوئے قانون، ان کے بنائے ہوئے ضابطے اور دستور، ان کی بنائی ہوئی پوری نظام زندگی اس پر چل رہے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی طرف ہلکے سے بھی مائل مت ہو جانا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو کر رہے گی۔ ارے وہاں جھکنے کو منع کیا گیا، ہم دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، ہم باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہے ہیں، ہم اپنے دسترخوانوں پر افطار میں ان کو دعوتیں دے رہے ہیں، ہم عید کے دن عید ملن کے پروگرام میں ان کے گلوں میں مالائیں ڈال رہے ہیں، ہم ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی طرف ہلکے سے بھی مائل نہ ہو جائیں۔ اگر مائل بھی ہو گئے ان کی طرف، ہمارے پاس آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں جو فیصلے اکثریت کرے ہمیں وہ قابل قبول ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو یہ آیت کہہ کر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے اکثریت کی بات مان لی، اگر آپ نے اکثریت کے فیصلوں کو ایکسپٹ اور قبول کر لیا، یہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ ہمارے یہاں آج کامیابی کا معیار اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کا ہو جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار زیادہ لوگوں کا ساتھ نہیں ہو جانا، اہل حق کا چاہے وہ ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، وہ کامیابی کا معیار ہے۔ آج یہ نصیحتیں، یہ امت کو پکار اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دے گا، مومنین کو نفع پہنچائے گا۔ اس لیے واعظ کہتے ہیں، خطیب تقریریں کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو نصیحت پہنچے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ وہ سامنے جو آیت لکھی ہے اس میں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے نفع کے لیے بھیجا گیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ ذمہ داری بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف ہر وہ چیز جو پہچانی جائے، منکر وہ چیز جو اجنبی ہو۔ اللہ اکبر، اسلام برائی کو منکر کہتا ہے کہ وہ مسلمان معاشرے میں پہچانی نہ جائے، اس کا تصور تک نہ ہو، اس کا خیال تک نہیں آئے۔ ابن کثیر، ابن جریر اور تمام کے تمام معروف سے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معروف اسلام ہے اور سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ جب اسلام طاقت میں ہو، جب اسلام قوت میں ہو تو معروف ہی معروف ہے، اور جب اسلام مغلوب ہو، اور جب اسلام مغلوب ہو جائے اور کفر قوت اور شوکت میں ہو اور اس کا غلبہ اور طاقت ہو تو پھر برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ پھر کون ہے جو برائی کو روکے گا؟ پھر ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور وہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے، پھر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش ہو رہی ہے، پھر وہاں بیٹی کا گلا کاٹا جا رہا ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے، وہاں ماں کے ساتھ زناکاری ہو رہی ہے اور اسے فخر سمجھا جا رہا ہے۔ جب کفر دنیا میں طاقت میں ہوتا ہے تو پھر بہن کی بھائی آبرو لوٹ رہا ہوتا ہے اور اسے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی طرف نظر دیکھو، یہ دنیا پھر 1400 سال کے بعد اسی منزل پر لوٹ آئی ہے جہاں رسول اللہ نے اس کی شروعات کی تھی۔ وہ بھی وہی زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا تھا، آج بھی اس جاہلیت کے دور میں ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے اور قتل کرانے کے پیسے ڈاکٹروں کو دے رہا ہے۔ نہیں ہو رہا؟
دنیا کا سروے کیجئے، 1 منٹ میں کتنی بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں۔ آندھرا اور کرناٹک کا ہی سروے کر لیجئے، نسل کشی میں کون آگے ہے؟ جو نسبندی کرائے اسے انعام ملے گا، جو شیطان کے منصوبے کو پورا کرے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کا ناحق قتل مت کرو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے۔ قرآن نے تو آ کر یہ کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ تم اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو غریبی کی وجہ سے۔ غریبی آ بھی جائے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں میسر ہوں تو ان کو بانٹ کر کے کھا لینا۔ محمد رسول اللہ جس دور میں آئے ہیں وہ حقیقت میں غربت کا دور تھا کہ اس دور میں لوگوں کو کھانے کے لیے جو کی روٹی تک میسر نہیں تھی، چراغوں میں چلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا، پیروں پہننے کے لیے جوتا تک میسر نہیں تھا، سونے کے لیے چادریں تک میسر نہیں تھیں، بدن کو ڈھانپنے کے لیے 2 کپڑے تک میسر نہیں تھے، سوار ہونے کے لیے اونٹ تک میسر نہیں تھے۔ اس موقع پر محمد رسول اللہ پر جو قرآن آیا وہ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا من املاق، اگر واقعتاً حقیقتاً ایکچوئل غریبی آ جائے تب بھی اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ لیکن یہ تو فیشن ہے، آپ کے سب کے آج کے معاشرے میں فیشن ہے۔ بات ان کی چھوڑو جو اور شیطان کے پجاری اور شیطان کے پرستار ہیں، جو رحمان کو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن کے بڑھ جانے پر، جن سنکھیا کے بڑھ جانے پر بوجھ اور معاش ہے، میں تو صرف 2 ہی بچوں کو اپنے پالوں گا۔ ان کی طرح مت دیکھو جو چائنا میں رہتے ہیں، جہاں زندہ بچوں کو بھون کر کے کھایا جاتا ہے، اور جہاں 2 بچے کے بعد کسی کو تیسرے بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں تشتریوں میں اور جہاں ہوٹلوں میں بچے سجا کر کے کھانے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا مسلمان اس منکر کو روکنے کے لیے نہیں آیا؟ کیا مسلمان ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے نہیں آیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو آپ کے آنے کے بعد کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور کر سکتا تھا؟ اور قرآن نے پھر کہا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، ابھی غریبی آئی بھی نہیں، صرف غریبی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، کہ ابھی تو غریبی آئی نہیں ہے اور قتل کیا جا رہا ہے، اولادیں قتل ہو رہی ہیں یہاں سے لے کر کے امریکہ تک، اور فرانس سے لے کر کے برطانیہ تک، اور چائنا سے لے کر کے پوری دنیا جاہلیت کی زد میں ہے، اور کوئی بیٹی کسی عدالت میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آخر مجھے کیوں قتل کر دیا ہے، میرا قصور کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کوئی عدالت نہیں ہے جو انسانوں کے قتل کے سلسلے میں یہ پوچھے کہ تو نے اس کا قتل کیوں کیا ہے، کوئی ہے جو کھڑا کرے؟ ہاں، اس لیے کہ دنیا پر جانوروں کی حکومت ہے، اگر ہرن کو مار دیا جائے تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا، جنگلی شیر کو مار دیا جائے تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا، اگر کسی چیتے کو مار دیا جائے تو عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جانوروں کی حکومت جانوروں کے تحفظ کے لیے ہے۔ انسان کی تو قتل کی اور اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے کہ آخر اسے کیوں کھایا، اس درندے کو کیا مارنے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے دلی کے چڑیا گھر میں ایک بچہ شیر کو دیکھنے کے لیے گیا، درجے پر چڑھ گیا، نیچے اترنے کے بعد اسے شیر اپنے جوڑوں میں بھر کر کے لے گیا۔ ہے کوئی عدالت جو اس کے خون کے قطروں کا اس شیر سے حساب لے سکے؟ اس شیر کو آج بھی کلیجہ کھلایا جا رہا ہے اور وہ بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے بات چھین لیا گیا۔ جاہلیت نے پوری طرح اپنے پنجے زمین پر گاڑ دیے ہیں۔ ہے کوئی پوچھنے والا کہ ایک بس ملک شام سے ملک عراق کی طرف جا رہی ہے، ہیلی کاپٹرز کا نشانہ لیتے ہیں اور نشانہ لینے کے بعد اس میں بچوں کو اور اس میں عورتوں کو اور اس میں ان کی ماں کو قتل کر دیتے ہیں، جن کے چترے بکھر جاتے ہیں، جن کی لاشیں بکھر جاتی ہیں۔ ہے کوئی عدالت پوچھنے والی؟ کوئی ہے پوچھنے والا کہ شیخ احمد یاسین فلسطین کی سرزمین پر ایک بوڑھا عالم جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو پیروں سے معذور ہے، جو ویل چیئر پہ چلتا ہے، جس کی قوت سماعت بھی کمزور ہے، اسے ہیلی کاپٹروں سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اس کا نشانہ لیا جاتا ہے
اس کا بیٹا ویل چیئر کو پکڑ کے نماز فجر کے بعد اپنے باپ کو لے کر آ رہا ہے کہ اچانک بمباری کر دی جاتی ہے کوئی شیخ احمد یاسین کے قتل کے لیے عدالت کوئی دنیا میں بنی ہوئی جو یہ پوچھے کہ اس بوڑھے کا قصور کیا تھا، اس اپاہج کا قصور کیا تھا جس کی زبان پر بھی لقوے کا اثر تھا؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ کون پوچھے؟ عمر ابن خطاب ہوتے تو وہ پوچھتے یہودیوں بتاؤ اس کا قتل کرنے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ کو ایک عورت نے زہر دیا اور جس سے رسول اللہ کے اندر زہر سرایت کر گیا، آپ نے اپنے زہر کو معاف کر دیا، لیکن ایک صحابی جو زہر سے قتل ہوئے اس کے مقابلے میں آپ نے قرآن کی آیت کو نافذ کیا اور اس عورت کو قصاصاً قتل کیا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کفر طاقت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مسلمان مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ برائیاں مٹائے گا کون؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے زمین کی، ہمیں تو صرف دلوں کو فتح کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے اسلام کا غلبہ صرف فکری غلبہ ہے، ذہن میں سوچ لو غلبہ ہو گیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری غلبہ کیا تھا، یہ مکے کو فتح کیا تھا، طائف کو فتح کیا تھا، یہ خیبر پہ جا کر کے فوجوں کو چڑھائی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسرا کے محل میں پہنچ کر اس کے تخت پر قبضہ کیا تھا، یہ قیصر کے قسطنطنیہ پر صحابہ نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ اگر جو آج ہم تعویل کر رہے ہیں کہ فکری غلبہ مراد ہے، ذہنی غلبہ مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ذہن میں نافذ ہونے کے لیے آئی ہے، یہ زمین پر نافذ ہونے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، آیات پڑھ لو جو لکھی ہے یہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس انسان کی بعثت کا مقصد ہی سے بنایا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بن کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو زمین پہ نافذ کرے۔ وہ قانون جو اللہ نے کبھی تورات کی شکل میں اتارا تو اسے اس دور میں نافذ کرے، وہ قانون جو کبھی صحف ابراہیم کی شکل میں آیا اسے ابراہیم علیہ السلام زمین پہ نافذ کرے، وہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیا وہ اس تمام احکام کو زمین پر نافذ کرے، تخت شاہی پر بیٹھے تو مقدمات بھی اس کے ذریعے سے حل کرے، اور جب مسجد میں پہنچے تو نماز بھی اسی کے مطابق ادا کرے، اور جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو طواف بھی اس کے مطابق ادا کرے۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے انبیاء کو دیتا رہا۔ اس کے بعد قرآن مقدس آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ جو اس قانون کو نہیں مانے گا وہ میرا بھی باغی ہے اور آپ کا بھی باغی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس تیسری آیت کی طرف، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو نہیں آتی تو سمجھ بھی نہیں آئے گا پوری زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ تلبس الحق، لباس تو جانتے ہیں، حق کو لباس پہنا دیا اور چھپ گیا، حق چھپ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی باطل کا لباس حق کو مت پہنا دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور دوسری بات کہی کہ حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پتہ چلا کوئی گروہ ہوگا اس دور میں جب قرآن اتر رہا ہے جو حق کو چھپا رہا تھا، ہوگا کوئی گروہ جو حق کے ساتھ باطل کو گڈمٹ کر رہا تھا۔ اگر یہ گروہ نہ ہوتا تو اللہ اسے تنبیہ کرتا، کیوں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کون تھے یہ لوگ جو اس زمانے میں حق کو چھپا رہے تھے؟ کون تھے یہ لوگ جو حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کر رہے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے اہل علم تھے، یہ بنی اسرائیل کے درویش تھے، یہ بنی اسرائیل کے پیر و مرشد تھے، یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جن کے پاس لوگ جا کر کے پوچھتے تھے اے فلاں عالم ذرا یہ تو بتا، یہ جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا یہ وہی محمد ہے جن کا وعدہ تورات میں تھا؟ کیا یہ وہی محمد ہے جن کا وعدہ انجیل میں تھا؟ کیا یہ وہی محمد ہے جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں؟ تو وہاں اپنی چودراہٹ پر بیٹھ گئے اور کہا وہ نہیں ہے، نہیں وہ نہیں ہے یہ، جبکہ مہر نبوت
آپ کے کاندھے پر آپ کے دو شانوں کے بیچ لگی ہوئی تھی، جبکہ آپ کی تمام علامتیں اور تمام نشانیاں موجود تھیں۔ قرآن کہہ رہا تھا مصدقا لما بین ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو اللہ کی کتاب ہے تورات اس کی گواہی دے رہی ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو انجیل ہے وہ اس کی گواہی دے رہی ہے، اور ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ رسول آ گیا، اور جب پیغمبر آ گیا تو اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ وہی رسول ہے تو پیغمبر کے سامنے پھر کس کا چراغ جلے گا؟ پیغمبر کے سامنے پھر ان کی اطاعت کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کبھی گڑبڑ کر دیا، ہاں ہو سکتا ہے وہی ہو، لیکن ان کے پاس وہ معجزے نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو سانپ کا معجزہ تھا کہ وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ تھا۔ ان کے پاس تو معجزہ نہیں ہے، لہذا ابھی ذرا ڈاؤٹ ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ انتظار کرتے کرتے 13 سال مکہ کے گزر گئے، جب اہل مکہ جو ان پڑھ تھے، جو امی تھے، جو بنو اسماعیل تھے، ان بنو اسحاق کے پاس آئے، جو اہل کتاب تھے اور پوری دنیا پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، کوئی شاعر بن کے اپنے پاس مجمع لگائے بیٹھا تھا، اور کوئی عالم بن کے اپنے پاس مجمع جمائے بیٹھا تھا، اور کوئی عراف بن کے قیافہ شناس بن کے مجمع لگائے بیٹھا تھا، اور کوئی نجومی اور کاہن بن کے اپنے آپ لوگوں کو لیے بیٹھا تھا۔ جب قریش مکہ وہاں پہنچے تو قریش مکہ سے جا کر قریش مکہ سے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے کہ وہی ہیں، تم حق پر ہو اور یہ باطل پر ہیں، یعنی کفر کو حق پر ثابت کر دیا اور حق کو باطل ثابت کر دیا، اور کبھی انہیں سوالوں میں الجھا دیا، کہا کہ جا کے ان سے یہ پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذرا ان کا جواب دیجئے، روح کیا ہے ذرا اس کا جواب دیجئے، وہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے ذرا اس کا جواب دیجئے۔ اگر جواب دے دیں تو سچے نبی ہیں، اور جواب نہ دیں تو پھر جھوٹے ہیں اور یہ نبی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے آ کے سوال کیے، اور وہ سوال کرنے کے بعد رسول اللہ نے بتا دیا اصحاب کہف یہ ہیں، ان کا پورا واقعہ یہ ہے۔ اللہ نے سورہ کہف کو اتار دیا، ذوالقرنین کا پورا قصہ بیان کر دیا، روح کے سلسلے میں کہا وہ میرے رب کا فیصلہ اور حکم ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ اہل مکہ تو ایمان لے آئے مگر وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حق کا چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم یہود ایمان سے محروم ہو گئی۔ کوئی اور جرم نہیں تھا، کوئی اور جرم نہیں تھا، صرف حق کو چھپانے کی بنیاد پر محروم ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو حق کو جانتے نہ تھے وہ تو آپ کے مقابلے پر نکلے، یہ تو مقابلہ بھی نہیں کر پائے، مقابلے پر تو نہیں نکل پائے، لیکن صرف حق کے چھپانے کی بنیاد پر ان کے چند افراد کو چھوڑ کر باقی پوری کی پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ حالانکہ اگر ایمان لے آتے تو اللہ کا ضابطہ یہ تھا کہ انہیں دوہرا ثواب ملتا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان ہم سے کہا، بڑی ذمہ داری ہے آج، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت پر کہ وہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہہ کر ڈنکے کی چوٹ کہے۔ قرآن کریم نے کہا، حالانکہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ لَتُبَيِّنَنَّهُ، تم ضرور بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ أَبَدًا، اور تم ہرگز حق کو نہیں چھپاؤ گے، مگر تم نے حق کو چھپا لیا اور تم حق سے بیگانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اہل علم کی مثال بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں زبردست تحدید فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سنو مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، کہ جن لوگوں کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، جن کو اللہ نے تورات دی، یعنی اب جب تورات ان کو مل گئی، جب ان کو اہل علم بنا دیا گیا تو اب وہ آٹومیٹک ذمہ دار بن گئے، ان پر فرض تھا کہ وہ تورات کی نشانیوں کو بیان کرتے، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، اسے نہیں نبھایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے، يحمل اسفارا، کہ جس طرح گدھا اپنے کمر پہ کتابیں لادے ہوتا ہے، اور ان پر سمجھے گا کہ بہت بڑا عالم ہے۔ ان کی کتابیں اور ان کی لائبریریاں
اور ان کے سجے ہوئے کتب خانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے لازم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ محبوب نہ بن سکے، حالانکہ محبوبیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ جب حق آ گیا تھا تو حق کے بعد انہیں حق کی حمایت کرنا چاہیے تھی، رسول اللہ کے آنے کے بعد انہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے تھی، ان کے آ جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا چاہیے تھا، مگر ان کی حرص بڑھتی چلی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اس حرص کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ حریص عام انسان بھی ہو سکتا ہے، یہ حریص اہل علم بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن نے بلم باورا کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث کر کے بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرانے کے لیے گئے، دعا کرانے کے لیے بلم باورا کے پاس گئے۔ بلم باورا اس وقت کا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور بڑا متقی تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اس مقام پر تھا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ جب اس قوم نے کہا موسیٰ نے آ کے ہمیں تنگ کر دیا ہے، بار بار کہتا ہے فرعون کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو فرعون کے خلاف، اس کی غلامی کی زنجیریں توڑ دو اور فرعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، آؤ مجھے اللہ کا رسول مانو، اور فرعون ہمیں ستا رہا ہے، اس موسیٰ کے خاتمے کی دعا کر دو، نجات مل جائے۔ نجات نے کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ۔ پہلے تو اس نے کہا ارے رسول کے خلاف، نبی کے خلاف میں بددعا نہیں کر سکتا، لیکن قوم کی جیب میں اشرفیاں سونا اور چاندی تھا، جب کھنکتے ہوئے سکے اس کے سامنے ڈالے تو راج ٹپکنے لگی، اور اس کے بعد اس نے بددعا کے لیے اپنی زبان کھولنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا، لٹک گئی کتے کی طرح، اور قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے، يَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس پہ کچھ لاد دو تو بھی ہانپے گا اور کچھ نہ ہو تب بھی ہانپے گا۔ یعنی اللہ نے کہا سب سے زیادہ حریص کتا ہے، کوئی جانور اتنا حریص نہیں ہے، پیٹ بھر جائے تو اس کی زبان اندر چلی جاتی ہے، پیاسا ہو تو اس کی زبان باہر آتی ہے، لیکن پیاس بجھ جائے تو زبان اندر چلی جاتی ہے، لیکن یہ کتا اتنا حریص ہے کہ کھانے کے بعد بھی پھر لٹکی ہوئی ہے، ٹپک رہی۔ بس میرے ساتھیو عزیزو، بہت ڈرنے کا مقام ہے، یہ آیات ڈرا دینے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں ان کے درویشوں نے، ان کے پیروں نے، اور کیوں ان کے علماء نے قوم کو نہیں روکا عن اکلہم السحت وقولہم الاسم، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا، اور انہوں نے رشوتیں لینے سے کیوں نہیں روکا؟ اپنی قوم کو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ روکتے۔ جب وہ وعیدیں بنی اسرائیل پر آ سکتی ہیں تو آج وہ وعیدیں ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ آج ذمہ داری ہے اہل حق کی کہ باطل حق کے ساتھ باطل کو گڈمٹ کیا جا رہا ہے، نہیں بتایا جا رہا۔ مثلاً ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، میں اس کی زندہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے۔ ارے یہ بتاؤ کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی خطے پر جہاد ہو رہا ہے اور کسی خطے پر اسلام کے نفاذ کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اسے بھی ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، جسے وہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں اسے ہم دہشت گردی کہہ رہے ہیں۔ سامنے سے بتاتے کیوں نہیں کہ اگر کسی قوم پر کوئی کافر قوم حملہ آور ہو جائے اور پھر وہ قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، یہ دہشت گردی نہیں کہلاتی، یہ جہاد کہلاتا ہے، یہ دفاع کہلاتا ہے۔ اس حالت میں مقابلہ کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہم آگے بڑھ کر یہ بتاتے کیوں نہیں کہ جو کچھ عراق میں ہوا 1990 میں، جب وہاں پر امریکن یہودی فوجیں آ گئیں اور جب اس شہر کو گھیر لیا گیا تو وہاں کے لوگ اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے اٹھے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے اٹھے۔ وہ ہرگز دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہاں پر چڑھنے والے دہشت گرد ہیں۔ اور جب اس کے بعد پھر 2003 میں جب چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا اور ان پر بمباری کی گئی تو جو لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے وہ تو رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں کہ جب تبوک کی طرف سے آپ کو حملے کا خطرہ ہوا اور شام کے بادشاہ نے آپ کی طرف حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا چلو مدینہ کی حفاظت کے لیے اس سے پہلے کہ اس سرحد میں داخل ہو ہم اس کی سرحد پر پہنچ کر اسے بتائیں گے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا ہے، رسول اللہ کا یہ غزوہ ہے، اس میں رسول اللہ نے نفیر عام کیا اور آپ مدینہ سے نکل کر تبوک
تبوک کے مقام پر پہنچ گئے، جو اس وقت میں اس سپر پاور طاقت کی سرحد تھی، محمد رسول اللہ نے مدینہ کا دفاع کیا، غزوہ احد میں بھی دفاع کیا، جب آپ نے خندقیں کھودی، جب رسول اللہ خندقیں کھود رہا ہے اور دفاع کر رہا ہے کہ فاطمہ کی عزت کی، مجھے عزت کے لیے مورچوں پر بیٹھنا ہے، مجھے عائشہ کی عزت کے لیے مورچوں پر بیٹھنا ہے، مجھے مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے مورچوں پر بیٹھنا ہے، لہذا اگر آج دنیا کے کسی خطے میں، وہ چاہے فلسطین ہو اور چاہے عراق ہو اور چاہے افغانستان ہو اور چاہے 1857 یا اس سے پہلے کا ہندوستان ہو، اگر باہر یہ کافرہ فوجیں کسی ملک میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں کی قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو دہشت گردی نہیں، وہ اسلام کا دفاع اور رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتانا ہوگا، یہ ہمیں دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہوگا اور ظاہر کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی اپنے در سے دھتکارے گا جیسے قوم بنی اسرائیل دھتکاری گئی۔ میرے دوستو، عزیزو اور ساتھیو، دور حاضر میں ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف پھر سے پلٹیں۔ آج ساری دنیا کی ہم سے کیوں دشمنی؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ چین پر حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ آسٹریلیا پر کیوں نہیں ہوتا؟ کینیڈا پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ حملہ کیوبا پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ حملہ دنیا کے کسی اور ملک پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہندوستانی قوم پوری آرام سے جی رہی ہے، آخر ہم ہی کیوں نشانے پر ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ 100 سال سے پوری دنیا ہمیں تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے، اور جب سے اس نے 1924 میں خلافت اسلامیہ کو توڑا ہے، اس کے بعد سے گناہوں کا سیلاب آ گیا ہے۔ اب ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں۔ آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ نام کی ایک بچی اور نور نام کی ایک بہن ابو غریب جیل، جو عراق کی جیل ہے، انہوں نے جیلوں سے خط لکھے ہیں، مگر کون پڑھے؟ ناصر خان ایک پاکستان کے رائٹر ہیں جنہوں نے امریکہ کی خفیہ جیلیں اس نام سے کتاب لکھی، پڑھتے انہوں نے اخیر میں جو خط شائع کیا ہے جس میں فاطمہ نے جیل سے خط لکھا اور نور بہن نے جیل سے خط لکھا اور پوری دنیا کے لوگوں کو پکار کر یہ کہا کہ اے ہمارے بھائیوں، ہم روزانہ 10 امریکی فوجیوں کی ہوس کا شکار بنتے ہیں۔ ہم وہ تھے کہ آسمان نے بھی ہمارے ناخون نہیں دیکھے تھے، ہم اولادیں تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، ہم اولادیں تھے امام ابو حنیفہ کی، ہماری نسبت تھی حضرت حسن اور حسین سے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی بیٹیاں تھیں، ہم میں سے میرا نام فاطمہ ہے جو محمد رسول اللہ کی بیٹی کا نام ہے، میرا باپ مسلمان تھا، لیکن آج ہم کیا کریں کہ آج ہمارے جسموں پر 10 عیسائی ہمارے حوث کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اے ہمارے بھائیوں، میں جہاں سے یہ کہتی ہوں کہ ہم پر حملہ کرنے کے امریکیوں پر حملہ کرنے کے بجائے ہماری جیل کو جلا دو، ہم زیادہ اور مشقت برداشت نہیں کرتے۔ اور لکھتے وہ یہ کہتی ہے کہ میں کاغذ پر اپنے قلم سے خط لکھ رہی ہوں اور برابر کی بیرک سے میری بہن کی چیخیں اور اس کی عصمتیں لٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ خط کو جب پورا کرتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ آواز ٹھنڈی ہو گئی، جو امت کو پکار رہی تھی، جو اللہ اللہ کہہ کے آواز دے رہی تھی، وہ آواز ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میری بہن نے خودکشی کر لی ہے۔ باپ جیسے سر ٹکرا کر میں دعا کرتی ہوں، اے بہن، تو نے عزت کے لیے خودکشی کی ہے، حالانکہ خودکشی اسلام میں جرم ہے، لیکن شاید تیری غیرت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تیری خودکشی کو معاف کر دے۔ یہ خط اردو میں شائع ہوئے، کہ یہ عربی میں شائع نہ ہوا ہوگا جب اس بہن کی خبر پڑھ کر سرزمین جارڈن سے ابو مصعب زرقاوی اٹھ کر آیا، جس کے بازوؤں میں طاقت تھی۔ اس نے کرکٹ کا بلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس نے بیڈمنٹن کی چڑیا اپنے ہاتھ میں نہیں لی، اس نے فٹ بال یا والی بال اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، وہ باکسنگ کے لیے نہیں اترا، وہ گانے گانے کے لیے نہیں اترا۔ اس نے جارڈن کی سرزمین سے عراق کی سرزمین پر قدم رکھا، اور اس طرح قدم رکھا کہ جس طرح کبھی خالد بن ولید نے رکھا تھا، کبھی طارق بن زیاد نے رکھا تھا، اور کبھی ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے رکھا تھا۔ اور کہا اس نے، لبیک یا اختی، تیرا بھائی جارڈن سے آیا ہے، جب تک یہ بازو سلامت ہے اے امیر ہمیں حکم دے، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ بالآخر زندگی اور موت کی کشمکش اپنی قوم کو کھڑا کرتا ہوا یہ آواز لگاتا ہوا گیا کہ جب تک آخری سانس رہے گی عراق کی سرزمین پر اپنی بہنوں کے لیے لہو کی قربانی دے کر جائے
جائیں گے. ابو مصعب زرقاوی 2006 میں شہید ہو گیا. اس کے بعد ابو حمزہ المہاجر نے پرچم اٹھایا اور کہا مصعب تیرے پرچم کو نہیں گرنے دیں گے, اب ہم اس پرچم کو اٹھائیں گے. ہاں بالکل وہی جو غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد جعفر طیار نے پرچم اٹھایا تھا. پھر جعفر طیار کے بازو کاٹ دیے گئے. جب ابو حمزہ المہاجر شہید ہو گیا تو پھر یہی پرچم ابو عمر البغدادی نے اٹھایا اور کہا حسین کی اولادیں اور حسین کے بیٹے کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, لہذا اب پرچم میرے ہاتھ میں ہے. جس طرح جعفر طیار کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا تھا, لیکن عبداللہ بن رواحہ کی طرح یہ ابو عمر بغدادی بھی شہید ہو گیا. ابو عمر بغدادی کی شہادت کے بعد پرچم پھر ابو بکر البغدادی نے اٹھایا. جس طرح غزوہ موتا میں جعفر عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد پرچم خالد بن ولید نے اٹھایا, اور جب خالد کے ہاتھ میں پرچم آیا تو اللہ نے کہا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنا پرچم اٹھا لیا. اب دنیا کہتی ہے یہ امریکن اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. امریکن اسرائیل کے ایجنٹ ابو غریب جیل سے اپنی بہنوں کو چھڑا کر لائیں گے, اپنی بیٹیوں کو چھڑا کر لائیں گے, 1450 برس پرانی تاریخ کو دہرائیں گے. وہ زانیوں پر زنا کی سزا لگائیں گے, وہ قاتلوں پر قتل کی حد جاری کریں گے, وہ چوروں پر ہاتھ کاٹنے کی حد جاری کریں گے, وہ صنم اکبر کی حدود کو توڑ دیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں آخری بات کہہ رہا ہوں, ہمارے اکابر نے خلافت کے بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی ہو یا مولانا رشید احمد گنگوہی ہو, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو یا مولانا فضل حق خیر آبادی ہو یا علماء صادق پور ہو, کوئی جیلوں میں گیا, کوئی کالے پانی کی جیل میں گیا تھا, تو کسی نے پھانسی کے پھندے پر شہادت کے جام کو چوما تھا, تو کسی نے میدان میں شاملی میں شہادت کے جام کو چوما تھا. انہوں نے خلافت کے بچانے کے لیے جد و جہد کی تھی اور آخری قربانی دی تھی. وہ خلافت تو نہ بچ سکی. علامہ اقبال روتے روتے چلے گئے, الطاف حسین حلی تڑپتے تڑپتے چلے گئے, مولانا محمد علی جوہر وہ جب خلافت کے ٹوٹنے کے بعد ان کا دل بیٹھ گیا اور ہارٹ اٹیک کا انہیں دورہ پڑا. ہم اس دور میں آئے ہیں کہ ان کے زمانے میں 1924 میں خلافت ٹوٹی تھی اور آج 2014 میں خلافت کے قیام کا اعلان ہوا. بس میرے ساتھیو عزیزو, جو حق ہم نے سنا دارالعلوم دیوبند کی برکت سے, ہمیں عربی نہ آتی ہوتی, ہم نہ عربی سمجھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں لے کر گیا, حق دیا. بانیین کی بنیاد پر علی میاں کے وہ خطبے جو سیرت سید احمد شہید میں لکھے تھے, جب اسلام کی بہار آئی جس کو ہم نے پڑھا تھا, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال میں انقلاب لے کر آتا ہے, اور اس کا اعلان ہے ان اللہ یبعث علی کل راس مئہ من یجدد لها دینها. ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے مجددوں کو پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کر دیا کرتے ہیں. ظلم کا راج اپنی انتہا کو جب پہنچا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم اسلام میں ایک بیداری پیدا فرمائی ہے, اور شیطان چھڑبڑا اٹھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. زمین پر پھر سے خلافت کا قیام, زمین پر پھر سے اسلامی شریعت کا نفاذ, یا آخر ہو کر رہا ہے. ہاں وہی بات جو کبھی مولانا الیاس نے اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے کہی تھی کہ لوگوں میں الف اور با اور تا شروع کر رہا ہوں, میں ABCD شروع کر رہا ہوں. انتہا تو وہ ہے کہ جب مکمل دین مسجد نبوی کی طرح ہر مسجد میں موجود ہوگا, اور عدالت مدینہ منورہ کی طرح ہر بستی میں قائم ہوگی, اور ہر مسلمان کی زندگی میں مکمل دین ہوگا. انشاءاللہ بزرگوں کے خواب اور ان کی آرزویں سب کچھ رنگ لے کر آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب کریم جو کچھ ہم نے کہا اگر ہمارا نفس اس میں شامل رہا ہو, تو جانتا ہے کہ نفس شامل نہیں تھا, صرف تیری رضا مقصود ہے.
تجھ پر توکل کرتے ہوئے اعلان حق تو کر دیا ہے، لیکن اہل حق کی زبانوں کو محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا یہ شہر، اس کا تاریخ میں ایک نام ہے، یہ کبھی اسلامی ریاست ہوا کرتی تھی، یہاں چاروں طرف اسلام ہی اسلام کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن آج وقت کیسا بدلا ہے کہ اسلام کے دیوانے گھبرانے لگے، حق سننے سے بھی ڈر جانے لگے۔ اے مولا کریم پھر سے ہماری نسلوں کو جرأت عطا فرما، ہماری نسلوں کو مولا کریم اسلام سے محبت عطا فرما۔ پوری دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے، اے مولا کریم اس بدلتے وقت میں اسلامی انقلاب سے ہم سب کو منور فرما، اسلام کے انقلاب میں ہماری حصہ داری شامل فرما، ہماری زبان کی طاقت اور ہمارے دل کی قوت کو اس میں شامل فرما، ہمارا مال اور ہمارا لہو اور پسینہ اسلام کی آبیاری کے لیے قبول فرما۔ اے مولا وہ کتنی خوش نصیب ماں ہے جس نے مکے کی سرزمین پر سمیہ بن کر اسلام کو پہلی قربانی پیش کی اور اسلام کے پیڑ کو اپنا خون دے کر سینچا۔ اے مولا کریم وہ کتنا خوش نصیب نبی کا چچا ہے جس نے اپنے ٹکڑے کرا کر اسلام کے چمن کو احد کے میدان میں لالا زار بنا دیا۔ وہ کتنا خوش نصیب مصعب بن عمیر ہے جو پرچم اسلام کو تھامے ہوئے تو اس سے جا ملا۔ وہ کتنا خوش نصیب فاطمہ کا لفظ جگر ہے جو کربلا کے میدان میں خلافت کی بحالی کے لیے نکلا تو تنہا قربان نہ ہوا بلکہ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے گیا اور اپنی معصوم اولادوں کو لے گیا اور کٹا ہوا سر لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا کہ نانا جان زندگی میں ہم نے باطل نظام کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر دے کر آئے ہیں، سر جھکا کر نہیں آئے۔ رسول اللہ نے پیشانی کو بوسہ دیا ہوگا، فاطمہ نے اپنے بیٹے کے ہونٹوں کو چوما ہوگا، واہ تو نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے۔ اے رب کعبہ، اے خالق کائنات، حضرت حسین سے ہمیں محبت تو ہے، دنیا میں اس قابل تو کر دے کہ حضرت حسین کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکے اور کہہ سکے کہ ہم نے تمہاری سنت کو زندہ کیا ہے، تمہاری سنت پہ ہم قائم رہے، ہم نے بھی ظالموں سے ہاتھ نہیں ملایا اور ہم نے بھی ساری دنیا سے دشمنی اسلام کی خاطر مول لی ہے۔ اے مولا جسم پر کوئی ایسا نشان دینا جس کی بدولت ہم حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تگودو قبول فرما۔ یہ امت بلک رہی ہے، یہ امت تڑپ رہی ہے، رہبروں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ اسے عمدہ رہبر نصیب فرما، عمدہ رہبر عطا فرما۔ اور مولا کریم اب تو نے جب فیصلہ کر ہی لیا ہے باطل کو ڈبونے کا اور باطل کو خاک میں ملانے کا تو انہیں ان کی قتل گاہوں کی طرف لے ہی آیا ہے، تو پھر مولا کریم بدر کا سسما امت کو دکھا دیجئے اور غزوہ احزاب پر جس طرح رسول اللہ نے خندق پہ کھڑے ہو کر کہا تھا الا نغزوہم ولا یغزوننا، یہ کفر کا آخری حملہ تھا، اب یہ شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ اے مولا اس آخری صلیبی حملے کو آخری بنا دیجئے، اب امت کے ثبوتوں کو پوری دنیا میں پہنچا دیجئے، ہم ان کے بیڑوں کو سمندر میں ایسے ہی جاتا ہوا دیکھیں جس طرح سعد بن وقاص نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے تھے۔ اے مولا ہم ان کی کشتیوں کو اسی طرح پار ہوتے ہوئے دیکھیں جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص کی طرف فوجیں نکل رہی تھی اور قسطنطنیہ کی طرف صحابہ جا رہے تھے۔ اے رب کعبہ ہم نے غموں کے دن دیکھے ہیں، اب خوشیوں کے دن بھی دکھا دیجئے، ہم نے غموں کی راتیں دیکھی ہیں، اب سنہری اور خوبصورت مسکراتی ہوئی راتیں ہمیں دکھا دیجئے، ہم نے امت کے سورج کو غروب ہوتے اور ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے مولا اب اسلام کے سورج کو ابھرتے اور چمکتے ہوئے دکھا دیجئے، باطل کی قوت کو فنا کر دیجئے اور اس امت کو ایک فرما دیجئے، اس کے دلوں کو اسلام کی طرف موڑ دیجئے۔ اے مولا وہ لوگ، وہ نوجوان جو اس امت کی عزت، اس امت کی بقا، اس امت کے شرف اور اس امت کے دفاع کی یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اے مولا ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے پوری امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، امت کی اجتماعی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا اسلام کے ان شیروں کو جنہوں نے واقعی آج حضرت حمزہ اور خالد بن ولید اور طارق بن زیاد، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر الطیار کی تاریخ کو زندہ کر دیا ہے، اے مولا کریم، اے رب کعبہ ان کے لہو کی قربانی سے اسلام کے چمن کو سینچ دیجئے۔ ہم تیرے گھر میں بیٹھے، جو تو نے اجازت دی وہ ہم نے کہہ دیا، جو غلطی ہوئی وہ ہمارے نفس کی شرارت تھی، اور مولا کریم جو حق کہا وہ آپ کی طرف سے عنایت تھی۔ اے مولا کریم ہمارے نفس کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور اپنی عطاؤں کی بدولت جو آپ نے کہلوایا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں آئے ہوئے ہر نوجوان کی دعا کو قبول فرما۔ اس نام پر بزرگ رک گئے جن کی تکلیفیں بھی تھیں، گھٹنوں میں درد تک تھے لیکن بیٹھے رہے، اے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کا نعرہ اپنی زبان سے لگاتے رہے، ان کی حمد و ثنا کو قبول فرما۔